سب سے بڑا شکوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگوں کو آپ سے یہ ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے, آئی پی پی چلے گئے, اس کے بعد پھر that's what you know they have an impression of as well کہ وہ آئی پی پی چلے گئے, اس کے بعد وہ واپس آئے. کدھر سے آنے تھے آپ کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں. آئی پی پی سے واپس کدھر آئے ہیں؟ ہم تو جیل میں ہیں, 7 مہینے تو جیل میں ہیں. دیکھیں نا سیدھی بات ہے, اگر آپ نے آسان راستہ آئی پی پی میں لینا ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے فیڈرل منسٹر بیٹھا ہوتا, میں اس فیصلے پہ تنقید کر رہا ہوتا. ہم نے نہیں لیا نا, اس لیے نہیں لیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. عمران خان نے ہمیشہ ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے. ہی از ویری کائنڈ ٹو می پرسنل بھی, اور میرے حلقے کے اوپر بھی. میرے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ انڈیٹڈ ہیں عمران خان کے, تو میں, میری فیملی, ہم سب لوگ عمران خان کے انڈیٹڈ ہیں. تو وائی وڈ وی, ہم نے لوگ کہتے ہیں کشتی ڈبانے میں خان کی آپ کا بہت بڑا کردار تھا. اس لیے کردار تھا بیکاز آپ کے اس ٹائم پر دونوں سائڈ پر اچھے تعلقات تھے. یہ بھی کہ اس ٹائم پر 2 فیصلے جو کے پی کے کی اسمبلی توڑنا اور پنجاب کی اسمبلی توڑنا, وہ ایک پیوٹل کردار انہوں نے ادا کیا جس نے پی ٹی آئی کی کشتی کو الٹیمیٹلی دبویا. اور اس ٹائم پہ پرویز الہی صاحب اگینسٹ تھے لیکن آپ فیور میں تھے, یہ الزام لگتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہیں پالیٹکس کا نہیں پتا, پولیٹیکلی نائب لوگ ہیں. کبھی بھی آپ نظام کے خلاف نظام میں رہ کے نہیں لڑ سکتے. جو 2 اسمبلیاں جو ہم نے نہیں توڑی, یعنی اپنی کشمیر کی اور جی بی کی, وہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حشر ہوا. جو ظاہر ہے, چلو پرویز الہی صاحب تو چیف منسٹر تھے, انہوں نے تو اپوز کرنا تھا, لیکن جو عمران خان کے نزدیک جو چیز پریویل کی وہ یہ تھی کہ ہمارا 1 ووٹ کا ڈیفرنس تھا پنجاب اسمبلی میں. کسی وقت بھی اس کو مینج کر کے وہ تو ویسے ہی گر جانی تھی. اور اگر ہم اس میں حصہ رہتے تو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز جو ہیں وہ ساری پارلیمانی پارٹی اسی کاموں میں لگ جاتی جس کاموں میں لگے. اور پھر دیکھیں, لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کہیں کہ ہم مزے بھی سارے لیں گے, ہم کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہوں گے, ہم باہر دورے بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ہم اس کے خلاف بھی ہوں گے. آپ نے جب باہر آئے ہیں اسمبلی سے, جب آپ نے طارق بن زیاد کی طرح اپنے کشتیاں جلا کے لڑے ہیں, تو پھر آپ آج پی ٹی آئی انہی فیصلوں کے, جو صرف عمران خان یہ فیصلے کر سکتا تھا, اس کے اوپر دیکھیں یہ اتنا بڑی پولیٹیکل ہماری موو تھی کہ حکومت کو, الیکشن کمیشن کو آئین توڑنا پڑا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہماری پولیٹیکل موو کا. اور ٹھیک ہے, جب تک طاقت میں ہے نا ساری چیزیں نارمل لگتی ہیں. صرف آخری پوائنٹ, یہ جب طاقت شفٹ ہوئے گی نا پھر پتہ لگے گا آرٹیکل 6 کدھر کھڑا ہے. یہ اتنی بڑی پولیٹیکل موو تھی, اس کو جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے ان کو نہیں سمجھ رہے. آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کر ہی دیا تو آج عمر ایوب صاحب نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ چیئرمین ای سی پی کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. اگری کرتے ہیں؟ ابھی کیا لگانا ہے, ابھی تو طاقت میں ہے, ٹھہر جائیں, ابھی کچھ عرصہ اور ٹھہر جائیں. آپ جب اچھا پی ٹی آئی طاقت میں آتے ہوئے نظر کب آ رہی ہے ویسے فواد چودھری صاحب آپ کو؟ یہاں طاقت میں بدلتے ہوئے کیا ٹائم لگتا ہے, رات 24 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. ادھر سے ادھر ہو گیا, شفٹ ہو گیا تو کام ختم. ابھی کی سچویشن دیکھیں, اگلے 1 مہینے کی 2 مہینے کی سچویشن دیکھیں, کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے؟ لگ رہا تھا ہمارے سارے بندے کہہ رہے تھے 10 سال سے پہلے کہاں جانا ہے, بس یہی ہے, اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ اقتدار بڑی بری چیز ہے. ہم تو دیکھیں, میں تو 93 مطلب 100 سال تو ہمیں ہو گیا پالیٹکس کرتے, بٹ 93 آنورڈ تو ہر چیز میں نے حکومتوں کو آتے دیکھا ہے, جاتے دیکھا ہے, اور کوئی کام ہی کوئی نہیں کیا. خان صاحب باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیل سے, اس لیے یہ کہنا نا کہ یہ حکومت پتہ نہیں کتنا عرصہ رہ جائے گی اور آپ کا کوئی چانس نہیں, یہ نہیں ہوتا. خان صاحب کا باہر آنا پریڈکٹیبل ہے یا نہیں؟ اور اس وقت جو ریت ہے نا, جیسے اگر آپ نے کبھی ریت کو پکڑا ہو نا ہاتھ میں, وہ جب ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے نا, سرکتی چلی جاتی ہے. یہ سرکنا شروع ہو گئی ہے. خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ خان صاحب نے باہر آنا ہی ہے نا, خان صاحب کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ آپ دیکھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے. پاکستان کے دیکھیں, یہ عمران خان جیل میں اپنے کیسز کی وجہ سے تو نہیں ہے نا, عمران خان جیل میں اپنی سیاست کی وجہ سے. اب یہ سیاست کو نارملائز کرنا ہے, نارملائز کرتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. ادروائز پاکستان میں ایکچولی ایک بڑا ٹرموائل ہے, دیٹ وی نیڈ ٹو اوائڈ. اچھا اب ذرا اس سچویشن پہ واپس آ جائے جو ابھی کی سچویشن ہے. یہاں سے آگے حکومتی اتحاد کے اندر ذرا بھی دراڑ پڑے اور کوئی ایک بڑی پیپلز پارٹی اسپیشلی اگر آ جائے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور پی ٹی آئی کا موقف تبدیل ہو جائے مولانا صاحب کی طرح جس طرح موقف تبدیل ہوا, تو حکومت پی ٹی آئی کی بن سکتی ہے. ایسے امکانات کوئی نظر آتے ہیں فواد چودھری؟ میں ایکچولی بڑا سرپرائزڈ ہوں پیپلز پارٹی کی موو پہ. اس لیے آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے کیا کیا. اف آئی وڈ بی ایڈوائزنگ پیپلز پارٹی,
پیپلز پارٹی دوسری سب سے بڑی پارٹی تھی ایوان کی, پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی تھی, فالوڈ بائی پیپلز پارٹی. فارم 47 کا فراڈ کر کے 18 جو سیٹیں جیتی ہوئی تھی نون لیگ, اس کو آپ نے حکومت پکڑا دی. زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ اس وقت کہتے کہ جی بالکل بھی نہیں, آپ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دیں, بلاول اپوزیشن کرے گا, اور نون لیگ راؤٹ ہو گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ زرداری صاحب جیسا جو شارپ پولیٹیشین ہے اس نے کیوں نون لیگ کو اس سسٹم میں جعلی طریقے سے زندہ کیا. آج بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی, اور اگر ہٹے گی تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کے اندر پی ٹی آئی کو پرابلم, انہوں نے کہہ دیا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے, بات بھی نہیں ہوگی. نہیں ابھی ہٹیں تو صحیح نا, پہلے ہٹنے کا سوچیں زرداری صاحب, باتیں تو ہو جاتی ہیں, کیا ایشو ہے. نہیں لیکن وہ اتحاد میں نہیں آئیں گے نا. نہیں اپوزیشن کر لیں. دیکھیں اس وقت کیا نمبر گیم آپ دیکھ لیں نا کیا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کا آج 22 سیٹیں مل گئیں اور آپ سمجھیں 115 ہو گیا. اب آپ جے یو آئی کے اس میں میرے خیال 4 ہیں یا 5 ہیں, وہ ڈال لیں 120 ہو گئے. آپ جو اس وقت اب جو سب سے پیوٹل چیز ہے نا وہ ہے جو جسٹس عالیہ نیلم کی میٹنگ ہے الیکشن کمیشن سے. مجھے نہیں پتا وہ آج ہوئی ہے یا کل ہونی ہے. اس میں اگر جسٹس عالیہ نیلم نے جو 4 ہائی کورٹ کے انتہائی انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, جو میرے خیال میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اپنے ججز کو اس طرح سے ڈچ کرنا اور الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ ماننا, اگر وہ الیکشن ٹرائبونل چلتے رہتے ہیں قانون کے مطابق, تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ ول لوز another 40 سیٹس ان نیشنل اسمبلی. 45-47 اور پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ اگلا ہمارا. اچھا اگر وہ لوز کر جاتی ہے اپنا یہ نون لیگ, آٹومیٹکلی پیپلز پارٹی نمبر 2 ہو جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی کو پھر پارلیمنٹ میں مین اپوزیشن رہنا چاہیے اینڈ لیٹ پی ٹی آئی میک اے گورنمنٹ. ویری کوئک کوسچن, اس کے بعد سینٹ کے انتخابات میں بھی مسئلہ ہو گیا, اس کا کیا بنے گا؟ اس کی ووٹنگ اوپر نیچے ہوگی نا obviously. اس کی ووٹنگ کے پی میں تو نہیں ہوا, کے پی میں تو آ جائے گا. انہوں نے نشستیں ہی نہیں دی تھی. پنجاب میں جو ہے وہ بیسیکلی تو بلا مقابلہ ہو گئے تھے, تو آئی ڈاؤٹ کہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں, میرا نہیں خیال. جب ہم نمبر گیم میں جائیں گے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ پنجاب میں بلا مقابلہ ہو گئے تھے. اور باقی اب جو ہیں ہماری جو یاسمین راشد ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, سنم جاوید ہیں, یہ انشاءاللہ ویسے ہی نیشنل اسمبلی میں آ جائیں گی. رائٹ. فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ.